बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिका अअथरना अलैहिम, और इसी तरह से हमने उनकी खबर को ज़ाहिर कर दिया, लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़, ताकि वह लोग जान लें कि बेशक अल्लाह का वादा हक़ है, व अन्न अस्साअता ला रैब फ़ीहा, और बेशक क़यामत उसके आने में कोई शक शुबा नहीं है। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम, वह वक्त काबिल ज़िक्र है जब वह लोग आपस में झगड़ने लगे, अमरहुम, अपनी बात पर, फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना, फिर वो कहने लगे कि उन पर एक इमारत बनाओ, रब्बुहुम आलमू बिहिम, उनका रब खूब जानता है उनके हाल को। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, वह लोग बोले जिनका काम गालिब था, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम उनकी जगह पर इबादत खाना बनाएंगे। और हमने जिस तरह से अपनी कुदरत कामला से उनको इतने लंबे वक्त तक सुला दिया और फिर जगा दिया, उसी तरह से अपनी कुदरत और हिकमत से हमने इन असहाबे कहफ का हाल उन लोगों को बता दिया, ताकि वो लोग आगाह हो जाएं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें इस वाक़े से। जो लोग दोबारा ज़िंदा होने के बारे में शक कर रहे थे तो उनका यकीन पुख्ता हो जाए। इस आयत में असहाबे कहफ के राज को अल्लाह ने हिकमत और मसलहत के तहत शहर वालों पर जाहिर किया कि इस वाक़े से उन लोगों का अक़ीदे आखिरत और क़यामत में सब मुर्दे दोबारा से ज़िंदा होंगे, तो इस पर उनका ईमान और यकीन पुख्ता हो जाए। इसलिए इन तमाम वाक़यात को अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया ताकि इससे तमाम लोग नसीहत हासिल कर सकें। असहाबे कहफ का हाल शहर के लोगों पर खुल जाना। असहाबे कहफ जब नींद से बेदार हुए, उस वक्त तक वो जालिम मुश्रिक बादशाह दकियानूस मर चुका था और उसको मरे हुए सदियां गुजर चुकी थीं। अब वहाँ के एक नेक सालेह बादशाह थे जो तौहीद पर यकीन रखते थे। उनके ज़माने में इत्तफ़ाक़न क़यामत और उसमें सब मुर्दों के दोबारा ज़िंदा होने के मसले में कुछ इख्तलाफ हो गया था। एक फ़िरका इसका मुनकिर हो गया था कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा। बादशाह वक्त को इस बात की फ़िक्र हुई कि उनके शक को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इसकी कोई सूरत पैदा फरमा दें, उन लोगों का अक़ीदा दुरुस्त हो जाए और वो लोग राह पर आ जाएं। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और असहाबे कहफ बेदार हुए। असहाबे कहफ बेदार हुए और वो आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे कि तुम यहाँ पर कितनी देर सोए। उसमें से कुछ लोग बोले कि हम यहाँ पर एक दिन सोए या एक दिन से भी कुछ कम, और बाज़ दूसरे लोग बोले कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम कितने देर यहाँ पर ठहरे। फिर वो कहने लगे कि इस बेकार की बहस को छोड़ो और ज़रूरत की चीज़ की तरफ देखो, ज़रूरी काम पर ध्यान दो। और वो अपने एक आदमी जिसका नाम तमलीखा था, 309 साल पुराना सिक्का उसे दे करके दुकान पर भेज दिया। दुकानदार वो इतना पुराना सिक्का देख करके हैरान रह गया कि ये सिक्का कहाँ से आया है, और वो अपने दूसरे दुकानदारों को दिखाया उसने। तो दूसरे दुकानदार कहने लगे, बाजार के दूसरे दुकानदार कहने लगे कि इतना पुराना सिक्का इसके पास कैसे आया, लगता है कि इसे कोई पुराना खजाना मिल गया है, उसी में से ये सिक्का निकाल करके लेकर आया है। उसने इनकार किया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला है, ये मेरा अपना सिक्का है। बाजार वालों ने उसको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये बादशाह नेक साले थे। उन्होंने सल्तनत के पुराने ख़जाने में कहीं वो तख्ती भी देखी थी जिसमें असहाबे कहफ के नाम और उनके भाग जाने का वाक़या भी लिखा हुआ था कि वो अपना ईमान बचा करके जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए भाग गए थे। बाज़ के नज़दीक
خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ کہیں بھی وہ لوگ ملیں تو گرفتار کر لیا جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہی دفتر میں ایسے مومن نیک دل لوگ بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے تھے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی۔ اس تختی کا نام رقیم ہے، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے تملیخہ سے ان کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر کے بھاگے تھے۔ بادشاہ خوش ہوا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے کر چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ شہر والوں کے ساتھ غار پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا یہیں پر ٹھہریں، میں جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتا دوں کہ اب بادشاہ توحید پرست ہے اور قوم بھی مسلمان ہیں، تاکہ وہ لوگ ڈرے نہیں۔ اگر اچانک آپ لوگ پہنچیں گے تو کہیں وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ قوم بھی مسلمان ہیں اور وہ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تملیخہ نے جب جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، بادشاہ کا تعظیم کے ساتھ استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو سارا قصہ سنایا تو اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ملنے کے بعد غار کے اندر جب وہ لوگ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بہرحال اب شہر والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ واقعہ عجیبہ ظاہر ہوا تو سب کو یقین ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی کھانے پینے کے زندہ رکھ سکتا ہے اور اس طویل عرصے کے بعد انہیں صحیح سالم اٹھا دے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دے۔ اس سے ان کا شک بھی دور ہو گیا۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانے دراز تک سلانے کے بعد پھر سے ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی کہ قیامت میں سب مردوں کے جسموں کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِ بُنْيَانًا۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں اپنی بات میں اختلاف کر رہے تھے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِ بُنْيَانًا، وہ کہنے لگے ان کی یاد میں ایک عمارت بناؤ۔ اصحاب کہف کی بزرگی اور پاکیزگی کے تو سبھی لوگ قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا یہ خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے۔ عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں اب بھی کچھ لوگ بت پرست موجود تھے، وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے۔ ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی عام سی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی یہ رائے ہوئی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ بھی وہ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وہ بغیر تحقیق کے اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور یہ بھی کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ،
قل ربی اعلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، اور ان کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، فلا تمار فیہم، سو تم ان میں جھگڑا مت کرو، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری جھگڑا، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تم ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے مت پوچھو۔ جس وقت اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے تو بعض لوگ تو ان میں سے کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، یعنی کہ تحقیق کی بات، حقیقت کی بات کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ اٹکل کی باتیں کریں گے بغیر تحقیق کے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان کے بارے میں کچھ تحقیق رکھتے ہوں، فلا تماری فیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں زیادہ بحث مت کیجئے، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی اور سے کچھ سوال کیجئے، کیونکہ تعداد کو متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس کا صریح طریقے سے اس کا تعداد کا ذکر نہیں ہوا۔ لیکن روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، انا من القلیل کانوا سبعۃ، یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں، ان کم لوگوں میں داخل ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ 7 تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ مت پوچھئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا کہ اس معاملے کے متعلق کسی سے سوال یا کوئی تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وحی میں آ گئی،